ناظرین، آج 2 دن کی مصروفیت کے بعد ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور میں محمد عرفان اور میرے ساتھ محمد افضل وارسی، نیشنل پریس کلب کے صدر، حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حالات حاضرہ کا، جو ریگولر ہمارا ٹاپک وہی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج کے جو حالات ہیں اس سلسلے میں ہم معلومات حاصل کرنا چاہیں گے محمد افضل وارسی صاحب سے۔ السلام علیکم افضل وارسی صاحب۔ وعلیکم السلام جی عرفان، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہی کے لیے جو ہے وہ اپنی تگ و دو کرتے ہیں۔ آج کی جو ہمارے پاس جو ڈیٹیل ہے، چونکہ عرفان نے بتا دیا کہ 2 دن ہماری مصروفیات تھی تو ہم نہیں حاضر ہو سکے، تو ایک آپ نے مثال سنی ہوگی کہ آگ جو ہے وہ کمبل جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، لیکن کمبل جو ہے وہ آگ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جی۔ اس وقت جو ایران کو آپ کمبل لے لیں اور آگ کو آپ امریکہ کی مثال لے لیں، جی، اس وقت امریکہ بے حد جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے اس جنگ سے باہر آ جاؤں، جی، لیکن ایران جو ہے اس کو اپنا ہرمس سے بھی پکڑا ہوا ہے، جی، اور ان کے وہ جو شرطیں ہیں وہ بھی ایران جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ جی، بالکل۔ جیسے جو پہلی شرط ہے کہ بھئی میں کسی صورت بھی ایٹامک معاملات میں ہم سے کوئی ڈسکشن ہوگی ہی نہیں۔ جی، بالکل۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ فیک ویڈیو بھی ہیں، کچھ جعلی بھی ہیں، کچھ آ رہی ہیں کہ ایران کے کسی عراق بارڈر کے قریب جو ہے وہ 4.7 یا 4.6 کا زلزلہ، جیسے یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ ایران نے کوئی زیر زمین ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے۔ جی، جی، بالکل۔ کیونکہ ایٹمی دھماکہ سے اس لیے بھی ایران کا حق بنتا ہے کہ جس شخص کا یہ فتویٰ تھا سید علی خامنہ کا، جی، جی، سید علی میں نے جو ہے ہم نے ایران کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جی، بالکل۔ تو وہ جس کا یہ فتویٰ تھا، جس نے اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ یہ کہہ کر پابند کیا ہوا تھا کہ ایران در پردہ بھی چھپ کر بھی، اور کیونکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، وہ ان کے دین و ایمان کا ایک حصہ تھا کہ کسی بھی صورت ان کے فتوے کو جو ہے خلاف ورزی نہیں کی جاتی۔ جی، بالکل، بالکل۔ تو اب یہ اس طرح لگ رہا ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایران نے شاید جو ہے، چونکہ سید علی خامنہ کو جن کا یہ فتویٰ تھا ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، دھوکے کے ساتھ۔ جی، بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب جو ہے ایرانی قوم آزاد ہو چکی ہے، پاسداران انقلاب بھی ان کے فتوے سے آزاد ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کی ضد ہو کہ ہم نے ایٹمی بم بنانا ہے، جی، جی، اور شاید وہ زیر زمین ایٹمی دھماکہ بھی، یہ بات سننے کو آئی، جی، بالکل، بالکل، کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو میں نے کہا کہ یہ کمبل جو ہے وہ آگ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، آگ بھاگنا چاہ رہی ہے، جان چھڑانا چاہ رہی ہے۔ جی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک بغیر پائلٹ کے جہاز کو جو ہے وہ پھر مار گرایا ہے، کہ MQ-9 جسے کہتے ہیں، جی، جو ریموٹ کنٹرول جہاز بھی آپ کہیں، جس کو زمین سے ریموٹ سے کنٹرول کیا جی، جاتا ہے، جی، تو وہ جہاز پانی میں گرایا گیا بحر آبنول، یہ جو تو اس میں گرایا، اور اس کا ملبہ بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے چائنا کو دیا جائے، یا جو ہے وہ اس کا کوئی کاپی کی جائے۔ جی، جی، اور چائنا جو ہے وہ ہر طریقے سے ایران کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ جی، جی، ایران جو ہے وہ چائنا کی ریڈ لائن ہے۔ جی، بالکل۔ وہ اس لیے کہ 80 سے 90% آئل جو ہے وہ چائنا جو ہے ایران سے پرچیز کرتا ہے۔ جی، جی، اس میں آپ مطلب رشیا کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو؟ رشیا بھی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ شروع سے ایران جو ہے وہ رشیا لابی میں تھا، شروع دن سے امریکہ کی لابی میں۔ اس سے پہلے جب وہ شاہ ایران تھے تو شاید اس وقت وہ موجود ہو، لیکن جب سے یہ اسلامی انقلاب آیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بزرگ شیطان ہے۔ رشیا اگر غیر مسلم بھی ہے یا غیر مذہب بھی ہے، لیکن اس امریکہ سے بہتر ہے وہ۔ جی، اپنے ایریا میں جو ایران کو سپورٹر جو ہیں وہ چائنا اور رشیا دونوں کو آپ ساتھ برابر کا شامل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس وقت دیکھو سابقہ عالمی جو قوت تھی وہ رشیا تھی، جی، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اب کی جو موجودہ قوت ہے وہ چائنا ہے، جی، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ جی، 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 اور امریکہ کی تو آپ نے جو بدماشی ہے وہ دیکھو ختم ہوتی جا رہی ہے، جی، خاص طور پہ ایران نے جو ہے اس کی وہ بدماشی کو بالکل تہس نہس کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، جی، جی، بچہ جو ہے اس بات کو سے واقف ہے، بلکہ خود امریکہ بھی اس بات سے واقف ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اس دنیا میں موجود ہے تو آپ کو کبھی بھی امن
کا جو ہے وہ چانس نظر نہیں آئے گا. بالکل 100% ایسا ہی ہے. کسی صورت بھی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں تسلیم کر رہا ہے, اور یعنی وہ لبنان کے ساتھ بھی بھیڑا ہوا ہے, اور اس پہ در پردہ بمباری بھی ہو رہی ہے. جی خبریں نہیں آ رہی ہے, لوگوں کا فوکس. اور اچھا, ٹرمپ کو جو ہے انہوں نے اس طریقے سے بیزار کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ کی بات بھی نہیں ماننی ہے, لیکن ٹرمپ جو ہے اس جنگ سے دوہرے پیسے کما رہا ہے. وہ کس طریقے سے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کا جو اپ ڈاؤن ہے وہ اس کے جو ہے نیگوسیشن جو یہ بھی ان کے بیان بازی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اپنے انویسٹر کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں یہ بیان دوں گا تو مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے, یہ بیان دوں گا تو آپ نے سارا مال پرچیز کر لیا. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے تو دھڑا دھڑ آئل کے ریٹ نیچے آتے ہیں, اور وہ نیچے سے آئل کی جو ٹریڈنگ ہے وہ پھر کر لی جاتی ہے اربوں ڈالر کی, اور پھر صبح بیان آ جاتا ہے کہ بھیا میں تو جو ہے یہ جنگ بند نہیں کر رہا ہوں, تو ایران پر حملہ کرنے والے ہیں. پھر وہ جو ہے مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, وہاں سیلنگ ہو جاتی ہے. تو یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے جو لوگ ہیں وہ ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ایک کھیل مل گیا ہے جس سے وہ اربوں ڈالر کما رہا ہے. ایسے اور اربوں ڈالر کما رہا ہے, اور اربوں سے بھی ڈالر کما رہا ہے. یہ کافی صحیح ملایا آپ نے. اربوں سے بھی ڈالر کما رہا ہے کہ بھیا جب تک میں یہاں ہوں, جو جنگ کر رہا ہوں, جتنے میں نے سمندر میں جہاز کھڑے کیے ہیں اور جتنے میں نے یہ فوجی بٹھائے ہوئے ہیں, ان سب کا اخراجات جو ہے وہ عرب برداشت کریں گے. تو اس طریقے سے ہے. لیکن بہرحال سعودی عرب کا اس میں ایک اچھا رسپانس دیا سعودی عرب نے, اور غالباً قطر نے یہ کہا ہے کہ ہم جو اپنے اسپیس نہیں دیں گے, ہماری جو ہے لینڈ استعمال نہیں کی جائے. اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دبئی جو ہے UAE وہ اس کا ساتھ دے گا, اور ابھی خدا جانے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آپ کے سامنے پوزیشن ہے, گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے یہ جنگی معاملات جو ہے وہ کسی نہج پر نہیں بیٹھ رہے ہیں. اگر جنگ ہوتی ہے تو بھی ٹرمپ کا نقصان ہے, اور اگر جنگ رکتی ہے تو بھی ٹرمپ کا نقصان ہے. دونوں صورت میں ٹرمپ ابھی اس وقت پھنسا ہوا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں سے معاملے کی درستگی معلوم ہو تو میں اپنا جھکاؤ ادھر کر لوں. اگر اس کو جنگ سے فائدہ ہو رہا ہوگا تو وہ جنگ کرے گا, اگر اس کو جنگ بند کرنے سے فائدہ ہوگا تو وہ جنگ بندی کی طرف جائے گا. اب یہ ٹرمپ کے گلے میں یہ پھندا جو ہے وہ ایران جنگ سے جو ہے اس کے گلے میں آیا ہوا ہے. اس طریقے سے ناظرین کو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ اپڈیٹ کریں, ان کو جو حقائق ہیں وہ بتائیں, اور ہمارا ذرا سا انداز بھی مزاحیہ سا ہوتا ہے تاکہ جو ہے بور بھی نہ ہوں لوگ اور اپڈیٹ بھی ہوتے رہے. جی اچھا بھائی صاحب, اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ جو عرب نے میرے خیال قریب 15,000 کے لگ بھگ ایرانی جو ہیں ان کو مطلب ان کے ویزے کینسل کرنی ہے, اس سلسلے میں ذرا بتائیے گا پلیز. دبئی میں جو حملے ہوتے رہے اور ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہوتا رہا, یعنی جس جگہ امریکن فوجی بیٹھا ہے یا جس جگہ امریکن انسٹالیشن موجود ہے, تو وہاں پر جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جو ہے وہ چپ لگا دیتے تھے, وہ جو نیچے زمین پر لوگ ہوتے تھے جسے آپ ہیومن انٹیلیجنس کہتے ہیں. بالکل ایسا. وہ اس طریقے سے جو UAE کے ساتھ ہوا تو UAE والوں نے سوچا کہ یہاں جو ایرانین لوگ ہیں وہ ان کی جو ہے جاسوسی کر رہے ہیں, ایسا پاسبل, اسی لیے انہوں نے ان کو بے دخل بھی کر رہے ہیں اور فنڈز بھی منجمد کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت جزاک اللہ. جی, اور اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے, امریکہ تو جنگ ہار چکا ہے, یہ تو کنفرم ہے. اب یہ ہے کہ اب یہ منہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو سارا جو ملبہ ہے وہ کس کے سر ڈالیں, کس کے سر یہ سہرا پہنائے کس کو. تو اب اس کی تلاش جاری ہے, اب اس میں وہ کبھی پاکستان کی طرف کبھی یہ جنگ ہارنے کی ایک خود ثبوت وہ خود دے بھی رہا ہے, یعنی انکار بھی کر رہا ہے کہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ جنگ میں جیت گیا ہوں, اور جنگ ہارنے کا ثبوت بھی وہ اسی بیان میں دے رہا ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ یہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں اب سمجھدار لوگ ہیں یار دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوقوف بچی ہے. سوشل میڈیا نے سب کو اپڈیٹ کر دیا. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جنگ جیت چکا ہوں, پھر یورپ کو بھی یہ تانے مار رہا ہے. ابھی کبھی کوریا کی پیچھے آپ لوگ آئے, تمہارے جہاز پڑے ہوئے سمندر میں, آئے ان کو چھڑاتے ہیں, کامیابی نہیں ملی, اس کے باوجود کہیں کہ ہم جنگ جیت گئے, جبکہ آپ نے ہرمز بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور ریجن میں بھی بالکل 100% فیل ہوئے, بلکہ قوم اکٹھی ہو گئی ہے. قوم اکٹھی. 2-4 غدار تھے جو پہلے بکے ہوئے تھے, وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو 3 کروڑ لوگوں نے اپنا نام لکھوایا کہ ہم یہ شہادت کے لیے تیار ہیں, پوری قوم کو اکٹھا کر دیا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب. ابھی جب ہندوستان حملہ آور ہم پر ہوا تھا, جس کا ہم جشن منا رہے ہیں, جشن فتح مبین منا رہے ہیں مارکہ حق میں,
पूरी कौम को इंडिया ने जो है वो हमारी कौम को इकट्ठा कर दिया। आज भी अगर कोई बैरूनी हमलावर आएगा, आज भी कोई कुफरिया ताकत हम पर हमलावर होगी, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो भूख से, गर्मी से, पानी की तमाम मसाइल से, गैस की किसी हर किस्म की उनको तकालीफ यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद जहाँ पाकिस्तान पर हमला होगा वहाँ ये सारी कौम इकट्ठी होगी। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा था, पाकिस्तान हमेशा है और हमेशा रहेगा। इंशाअल्लाह। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।